آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، یہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے۔ کسی زمانے میں کبوتروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام دے کر بھیجا جاتا تھا، لیکن اب ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ سب بھی فیس بک کے ذریعے آپ اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں۔ ہم میں سے تقریباً ہر کوئی فیس بک استعمال کرتا ہے، لیکن فیس بک آخر کیسی شروع ہوئی ہے، اس کی دلچسپ کہانی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ایسے ہی مزیدار ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہیں۔ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، فیس بک کو بنانے والا مارک زکربرگ، جو اس وقت دنیا کی امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، 14 مئی 1984 کو نیو یارک میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایڈورڈ زکربرگ ایک ڈینٹسٹ تھا، جبکہ اس کی ماں کیرن زکربرگ ایک سکھ ایکٹریس تھی۔ مارک زکربرگ کی 3 بہنیں بھی ہیں۔ مارک زکربرگ کو بچپن میں ہی کمپیوٹر کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں مارک نے اپنے باپ کی ڈینٹل کلینک کے لیے ایک سافٹ ویئر بنا لیا۔ مارک بچپن میں کمپیوٹر گیمز تک ڈیزائن کرنا سیکھ گیا تھا۔ مارک اس شو کو دیکھتے ہوئے اس کے باپ نے گھر پر ہی اس کے لیے ایک کمپیوٹر ٹیچر رکھ لیا۔ مارک نے ہائی اسکول میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس نے صرف 15 سال کی عمر میں ایک میوزک سافٹ ویئر پینڈورا بنا لیا، جس کو بہت ساری کمپنیز نے خریدنے کی خواہش بھی ظاہر کر دی۔ مارک کو اس کے گریجویشن سے پہلے ہی کافی جگہ سے جابز کی آفر ہوئی، لیکن مارک نے انکار کر دیا۔ 2002 میں مارک کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا۔ مارک کچھ ہی مہینوں میں اس یونیورسٹی میں بے حد ہی مقبول ہو گیا۔ مارک زکربرگ نے ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنے پہلے ہی سال ایک انتہائی دلچسپ سافٹ ویئر بنا لیا۔ اس کا نام کورس میش تھا۔ یہ اسٹوڈنٹس کو ان کا کورس اور سبجیکٹ چننے میں مدد دیتا تھا، لیکن مارک کو نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی کچھ ہی عرصے میں تبدیل ہو رہی ہے۔ مارک نے فیس میش نامی ایک ویب سائٹ بنائی، جس میں اس نے ہارورڈ یونیورسٹی کی لڑکیوں کی تصاویر کو ہیک کر لیا اور لوگوں سے کہا کہ ووٹ کرو کہ کون سی لڑکی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ صرف اس نے مذاق میں کیا تھا، لیکن یہ بات پوری ہارورڈ یونیورسٹی میں مشہور ہو گئی۔ اس ویب سائٹ کی وجہ سے ہارورڈ یونیورسٹی کی اپنی ویب سائٹ کریش ہو گئی اور اس پوری یونیورسٹی کی انتظامیہ نے مارک کو اپنی آفس میں بلوا لیا۔ مارک کو کچھ عرصے کے لیے یونیورسٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس ویب سائٹ کو بند کر دیا گیا۔ مارک نے کہا کہ بے شک آپ مجھے کچھ عرصے کے لیے یونیورسٹی سے نکال دیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب کو یہ پتہ چلے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو کریش کرنے والا میں ہی تھا۔ مارک کی اسی شہرت کو دیکھتے ہوئے ہارورڈ کے 3 اسٹوڈنٹس نے مارک سے رابطہ کیا اور انہوں نے مارک کو ایک ویب سائٹ بنانے کو کہا، جس کا نام انہوں نے ہارورڈ کنیکشن سوچا تھا، جس سے یونیورسٹی کے لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکے۔ مارک نے حامی بھر لی، لیکن پھر مارک کی ذہن میں فیس بک کا آئیڈیا آیا۔ مارک نے ان تینوں سے کہا کہ وہ ان کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، لیکن مارک نے فیس بک پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 اور دوست بھی تھے۔ اس نے ان تینوں لوگوں سے بات چیت ختم کر دی اور فیس بک پر کام کرنا جاری رکھا۔ دوستو، 2004 میں مارک زکربرگ نے ہارورڈ یونیورسٹی کو اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی چھوڑ دیا اور اپنی ساری توجہ فیس بک بنانے پر لگا دی۔ مارک اپنے 4 اور دوستوں کے ساتھ کیلیفورنیا شفٹ ہو گیا اور ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے کر فیس بک پر کام کرنے لگا۔ 2004 کے آخر تک فیس بک کے 10 لاکھ یوزر ہو چکے تھے۔ 2005 میں مارک کو ایک انویسٹمنٹ کمپنی نے $12.7 ملین فیس بک کے لیے دے دیے۔ مارک نے ان پیسوں سے فیس بک کو مزید پھیلا دیا اور دسمبر 2005 تک مارک زکربرگ فیس بک پر 60 لاکھ لوگوں کو لانے میں کامیاب ہو گیا۔ فیس بک کامیابی کے منزلیں طے کرتی جا رہی تھی، لیکن 2006 میں مارک کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ دونوں جڑواں بھائیوں نے فیس بک کی کامیابی کو دیکھ کر مارک کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیس بک تو دراصل ان کا آئیڈیا تھا جو مارک نے چوری کر لیا تھا۔ انہوں نے مارک سے ایک اچھی خاصی رقم کا مطالبہ کر دیا، مگر مارک نے کہا کہ یہ دونوں آئیڈیاز بالکل مختلف تھے اور وہ آئیڈیا صرف ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو جوڑنے کے لیے تھا۔ لیکن عدالت میں مارک زکربرگ کا کیس کمزور پڑ رہا تھا
اور مارک نے ان تینوں کو عدالت کے باہر $65 ملین دے کر کیس ختم کرنا پڑا، لیکن یہ معاملہ 2011 تک چلتا رہا، جب ان تینوں نے کہا کہ مارک نے ہمیں تھوڑے پیسے دیے اور فیس بک کی اس وقت قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن یہ چیزیں مارک زکربرگ اور فیس بک کو کامیابی سے نہ روک سکی اور فیس بک گرو کرتا رہا۔ 2009 میں ایک رائٹر نے مارک زکربرگ پر ایک تنقیدی کتاب بھی لکھ ڈالا اور اس کے بعد مارک پر ایک تنقیدی فلم بھی بنا دیا گیا، لیکن ان تمام رکاوٹوں نے مارک اور فیس بک کو ترقی سے نہ روک سکا۔ مارک کو 2010 میں ٹائمز میگزین نے پرسن آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی دے دیا۔ مارک کی بیوی بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ یہ دونوں 2003 سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ دونوں نے 19 مئی 2012 کو شادی کر دی اور اب ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ دوستو، آج مارک زکربرگ دنیا کا چوتھا امیر ترین آدمی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنا جانتے ہیں وہ تقریباً سب لوگ فیس بک پر موجود ہیں۔ دوستو، اب جانتے ہیں فیس بک کے بارے میں کچھ خاص۔ فیس بک کا پیج نیلے رنگ کا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیلا رنگ بھروسے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ فیس بک پر موجود لائک بٹن کا نام پہلے اوسم بٹن رکھا جا رہا تھا، جو کہ مارک نے 2007 میں منع کر دیا اور اس کا نام لائک بٹن ہی رکھا گیا۔ فیس بک پر ہر سیکنڈ میں 8 نئے لوگ اپنی پروفائلز بناتے ہیں اور ہر 15 منٹ میں 7246 نئے لوگ فیس بک کو جوائن کرتے ہیں۔ اسمارٹ فونز استعمال کرنے والے لوگ ہر دن تقریباً 14 دفعہ فیس بک پر لاگ ان کرتے ہیں۔ فیس بک پر اس وقت 30 لاکھ لوگوں کے ایسے اکاؤنٹس موجود ہیں جو اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ آپ مارک زکربرگ کے اصل اکاؤنٹ کو فیس بک پر بلاک نہیں کر سکتے۔ 8.7% فیس بک یوزرز فیک ہیں، یعنی ان کے اکاؤنٹس جعلی ہے۔ مارک زکربرگ فیس بک کا CEO بھی ہے اور یہ تنخواہ کی مد میں فیس بک سے $8 ماہانہ تنخواہ لیتا ہے۔ مارک زکربرگ اس وقت تقریباً $80 بلین کا مالک ہے اور اس کا شمار دنیا کی 10 امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ مارک زکربرگ فیس بک کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ اور انسٹاگرام کا بھی مالک ہے۔ مارک نے واٹس ایپ کو 2014 کو $19 ارب میں خریدا تھا۔ تو دوستو، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔